السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 58 اور 59 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن أوتوا منها ورضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ یہ جو آیاتیں ہیں یہ جنگ حنین کے موقع پر اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور ایک شخص ابن ذی الخویصرہ نامی انصاری اٹھا اور کہنے لگا، یا محمد عدل، اے محمد انصاف کیجئے۔ تو آپ برہم ہوئے، آپ نے فرمایا ویلک ومن یعدل اذا لم اکن عادل، تم برباد ہو جاؤ، کیا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ان جیسوں سے بچو، میری امت میں ان جیسے لوگ ہوں گے جو قرآن تو مزے لے لے کر پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ، اور اے نبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے وہ بھی ہیں فی الصدقات، یلمزُکَ جو الزام لگاتے ہیں آپ کے اوپر، فی الصدقات صدقات کے بارے میں، یعنی اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی اور دوسرے جو صدقات ہیں مال تقسیم کرنے، جیسے کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ یہ منافق تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُوتُوا مِنْهَا، اور اگر ان میں سے انہیں عطا کر دو، رضو راضی ہو جائیں، یعنی اگر تم ان میں سے یعنی مال غنیمت ان کو زیادہ دے دو اور دے دو تو یہ راضی ہو جائیں۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے انہیں نہ دیا جائے، اذا هم یسخطون، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یعنی یہ مال و متاع کے بھوکے ہیں۔ اگر ان کو مال مل جائے تو زبان بند ہے، نہ ملے تو پھر یہ ناراض ہیں۔ اگر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی رہتے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس پر جو کچھ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے انہیں دیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ دیتا انہیں اپنے فضل سے، وَرَسُولِهِ، اور رسول بھی، اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، ان قریب یعنی اللہ اور اس کے رسول سے اپنے فضل سے نوازتے اور دیتے، یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ اگر وہ یہ کہتے کہ اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، کہ ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ پر گمان کرنے والے ہیں، اللہ پر چھوڑتے ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے 2-3 سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے ساتھ ساتھ غلط بات پر سخت برہم بھی ہوتے، جو ایک بشری اور فطری امر ہے۔ تبھی آپ نے انہیں کہا کہ ہلاک ہو جاؤ، کہ میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون انصاف کروں گا۔ تو دوسرا یہ کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، اس کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت برہمی اور ناراضگی سے دوچار ہوتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات یا عمل ہے وہ شک کرتے اس پر، تو ایسے واقعی ہلاک ہونے کے ہی لائق ہیں لوگ۔
تیسرا آپ نے فرمایا کہ قرآن کو مزے لے لے کر پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یعنی وہ خوبصورت قاری ہیں، آواز بڑی خوش الحان ہے، لمبی لمبی قرأتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی سانسوں میں پڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں یہی حال ہے، لوگ قرآن بڑے خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں اور قرأت بڑی لمبی، اور ہم بھی ان پہ بڑی واہ واہ کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یعنی وہ قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن صرف پڑھنے سے ہی فائدہ نہیں دیتا، اس پر عمل بھی اشد ضروری ہے، اور عمل کے لیے پھر قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس میں جو چوتھی بات ہے کہ اللہ جتنا عطا کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال دے دیں، اگر ہم اس پر صبر اور شکر کریں تو یہ اللہ کی رضا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں، بخاری میں ایک حدیث ہے، عمر بن تغلب روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں بعض لوگوں کو مال وغیرہ دیتا ہوں اور بعض کو نہیں دیتا، جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں جنہیں میں دیتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ دیتا کہ مجھے زیادہ محبوب ہے، بلکہ اس لیے دیتا ہوں کہ ان میں بے چینی اور بکھلاہٹ پاتا ہوں، اور جنہیں نہیں دیتا ان کی سیر چشمی اور بھلائی پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی میں ان پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ میرے ان پر مجھے مان ہے جو اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، یعنی بھلائی۔ تو اللہ کے رسول جو ہیں کسی کو مال کم دینا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود مال کو اپنے پاس رکھتے نہیں تھے۔ یہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی اعلیٰ ظرفی جو کچھ میرے دوست ہیں ان کو میں نہیں بھی دوں تو مجھے پتہ ہے ان کو میں کچھ نہیں بھی دوں گا تو وہ نہیں بولیں گے۔ تو ایسے لوگ یقیناً قابل تعریف ہیں، یعنی جن لوگوں کو اللہ نہیں بھی دیتا وہ پھر بھی اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کو بھی محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب کو بھی محبوب ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، عمل کریں، اور جو اللہ نے دیا اس پر صبر و شکر کریں، اور کوشش کریں اپنے تئیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو عمل کریں، ان پر عمل کریں، یعنی لمبی لمبی، خود قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑے لمبی لمبی کرتے ہیں، مزے میں لے لے کر قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں، یعنی ان پر اثر انداز نہیں ہوگا، ان پہ کردار پر، ان کے گفتار پر، ان کے اعمال پر، ان کی زندگیوں پر، وہ اس سے عاری ہوں گے، خالی ہوں گے۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ آج ہمارے ہاں کتنے خوبصورت الفاظ خوش اعلانی کے ساتھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو عمل یعنی اس کو پڑھنے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے ہمیں، جتنا ہم پڑھ لیں اس کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کریں۔ عمل ضروری ہے، عمل سے ہی کام چلے گا، میرا زبان سے کوئی بات نہیں۔ جس طرح ویسے ہم کسی کے ساتھ کوئی دوستی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، صرف الفاظ کافی نہیں ہوتے، عملی طور پر جب تک ہم ان کے ساتھ اس چیز کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہمدردی کا، محبت کا، یا ان کی مدد نہیں کرتے، تو یہ زبانی جو الفاظ ہیں یہ کافی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔